دو باتیں ایسی ہیں جب مرد یہ باتیں بول دیتا ہے تو عورت اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب مرد تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، جب مرد عورت کی فکر اور محبت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنوں میں صبر ہے۔ جس طرح ایک ماں بچے کی پیدائش کے دوران تکلیف سے دوچار ہوتی ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک دن کو روشنی بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جایا کرتے۔ دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہاری یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک صورت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا ضروری ہے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو جو رات سے دن نکال سکتا ہے، اور نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ بیٹی کی تربیت پر سب کچھ نہ لگا دے، تھوڑی سی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کرے کہ یہ کسی کی نازوں سے پلی بیٹی کے ساتھ انسان بن کر رہے، جانور نہ بن جائے۔ دو باتیں ایسی ہیں جب مرد یہ باتیں بول دیتا ہے تو عورت اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جب مرد تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، جب مرد عورت کی فکر اور محبت کرتا ہے۔ ایک باحیا عورت اپنے جسم کو صرف اس مرد کو چھونے دیتی ہے جو مرد اس کے ساتھ نکاح کا حلال رشتہ بنا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ گھٹیا ترین عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی غیر مردوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے، اور ایسی عورت طوائف سے بھی بدتر ہے۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب جی چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن
راہیں بلانا کسی کسی کو آتا ہے۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے مالک پر پورا بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ رب العالمین تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے صبر کروا رہا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔